إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ. وعن ثوبان رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. فقال قائل ومن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. فقال قائل يا رسول الله وما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. رواہ ابو داؤد فی کتاب الملاحم. تمام قسموں کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر. محترم سامعین، خطبہ مسنونہ کے فوراً بعد سورہ آل عمران کی آیت کا ایک حصہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا. یہ ٹکڑا جو سورہ آل عمران کا ہے جنگ احد کے تناظر میں نازل ہوا. جنگ احد کے تعلق سے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ جنگ جسے مسلمان جیت ہی لینے والے تھے کہ جیت ان کے ہاتھوں سے نکل گئی. اس تناظر میں اللہ نے یہاں دو اہم چیزوں کا حکم دیا. وہ دو اہم چیزیں کیا ہے؟ یہ صرف جنگ احد کے تناظر کے اندر نازل ہونے والی آیتیں ہیں، مگر یہ ہماری پوری زندگی کو محیط ہے. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم صبر و اختیار کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے، لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، دشمن کی سازشیں تمہارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتی، دشمن کی سازشیں تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی. ان اللہ بما یعملون محیط، اللہ ان لوگوں کے تمام اعمال کا احاطہ کیے ہوئے. دشمن کیسی بھی سازش رچے مسلمانوں کے تعلق سے، کوئی چیز اللہ کے علم کے دائرے کے باہر نہیں ہے، ہر چیز اللہ کے علم میں ہے. اور اللہ صرف علم والا نہیں بلکہ قدرت والا ہے. اللہ کی قدرت، اللہ کے علم کی مثال دیکھیے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے جانے والے تھے، مشرکین نے بہت شاندار اپنے اعتبار سے پلاننگ تیار کی. وہ پلاننگ یہ تھی کہ ابو جہل کی قیادت میں تمام قبیلے کے نوجوان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے دروازے کے پر بیٹھ جائے. جب آپ اپنے گھر کے باہر نکلیں گے، بیک وقت تو یہ سارے نوجوان اپنی تلوار لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر اٹیک کریں گے، اور اتنے سارے قبیلوں کا مقابلہ اکیلے بنو ہاشم نہیں کر سکتے. نتیجہ کیا ہوگا؟ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیت، جو اس وقت 100 اونٹ دی جسے شریعت نے اپنی جگہ کے پر برقرار رکھا، کسی کے قتل کے بدلے میں دیا جانے والا جزیہ، ہم وہ دے دیں گے. اس طریقے سے سانپ بھی مر جائے گا اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹے گی. لیکن اللہ کی تدبیر،
ساری تدبیروں کے پر غالب ہوتی ہے۔ واللہ خیر الماکرین، اللہ سب سے بہترین پلاننگ کرنے والا، منصوبہ بندی کرنے والا ہے۔ چنانچہ جب ان سارے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے پر جمع ہو کر آپ کو مارنے کی تیاری کر لی، اللہ نے کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی لوگوں کے درمیان سے باہر نکالا، صرف ان لوگوں کی نگاہوں کے پر پردہ ڈال دیا۔ نگاہیں اپنا کام نہیں کر رہی تھیں، نتیجہ کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے درمیان سے باہر نکلے اور سب لوگوں کے اوپر ایک مٹھی مٹی اٹھائی، سب کے سروں کے پر ڈالا، چلے گئے۔ صبح تک یہ انتظار کر رہے تھے۔ کسی شخص نے کہا کہ کس کا انتظار ہے؟ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ کہنے والے نے کہا کہ وہ تمہارے درمیان سے نکل کر جا چکے ہیں، بلکہ تمہارے سر کے پر مٹی بھی ڈالی ہے۔ وہ اپنے سروں کی مٹیوں کو جھاڑتے ہوئے اٹھے اور ابو جہل نے دروازے کی چیز سے دیکھا کہ آپ سوئے ہوئے؟ کہا کہ نہیں، ابھی تو اندر سوئے ہیں۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے، تب انہیں معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی لوگوں کے درمیان سے باہر نکل چکے ہیں۔ یہ اللہ کی تدبیر، اللہ کی پلاننگ۔ اللہ علم والا، اللہ قدرت والا ہے۔ وہ دشمنوں کی سازش کو پل بھر میں ناکام بے معنی کر سکتا ہے، لیکن اللہ نے اپنی اس تدبیر کی کامیابی کے لیے، یعنی اللہ کی تدبیر ہمارے حق میں ہو، دشمن کی سازشیں ناکام ہو جائے، اس کے لیے لازم ہے کہ ہمیں صبر اور تقوی اختیار کرنا ہوگا۔ یہ صبر اور تقوی، اس کا مطالبہ قرآن مجید نے کیا ہے۔ یہ ہماری زندگی کی دو عظیم ترین صفات ہے۔ صبر کا مطلب دین کے پر جمے رہنا، تقوی کا مطلب اپنے آپ کو گناہوں سے، غلطیوں سے بچانا۔ انسانی زندگی میں دو طرح سے گناہ یا اس کے پر کسی بھی قسم کی شرارت یا فتنہ انگیزی کا حملہ ہوتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ دشمن باہر سے ہمارے پر حملہ کرے تو اس وقت ہمیں صبر کرنا ہوگا، اور دوسرا یہ تقوی کا مطلب ہے کہ ہمیں اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچانا ہے، یعنی دشمنوں کی طرف سے آنے والے حملوں کے متعلق ہمیں صبر اختیار کرنا ہے، اور تقوی کے ذریعے ہمیں اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچانا ہے۔ یہ دونوں چیزیں ہر مسلمان کے اندر ہمیشہ ہونی چاہیے کہ اگر کوئی اس کے پر باہر سے حملہ کرے، اس کی جان، مال، عزت و ناموس کے پر، تو ایسی صورت میں اسے اپنے دین کے پر جمے رہنا ہے۔ حالات کتنے ہی ناگفتہ بھی یا کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہو جائے، دین سے راہ فرار اختیار نہیں کرنا ہے۔ لیکن یہ اسی وقت ہوگا جب ہم دین کے بارے میں علم حاصل کریں گے، ہمارے عقیدے میں، ہمارے منہج میں، اور دین کی باتوں کے اوپر علم کے ساتھ پختگی ہوگی، جمع ہوگا، استقامت ہوگی۔ آخر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ، حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ، ان لوگوں نے دین کے پر کیسے استقامت اختیار کی، اتنا بڑا حوصلہ، اتنا بڑا جگر کہ جنہیں مکہ کے تپتے ہوئے ریگستانوں کے پر گھسیٹا گیا، اس کے باوجود ان کے ماتھے کے پر شکن نہیں آئی، زبان کے پر عہد ہی تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلا ہے، تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں انگاروں کے پر کئی مرتبہ لٹا دیا گیا، اس کے باوجود بھی وہ کبھی اپنے ایمان سے باز نہیں آئے۔ یہ استقامت کے جلوے، یہ مظاہرے، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں تمام لوگوں کے سامنے ابو جہل نے برہنہ کر کے شہید کر دیا، یہ ایمان کی حلاوت، اس کی چاشنی اور اس کی مٹھاس اس کو چکھ لینے کے بعد ہوتا ہے۔ ہم ایمان کے پر استقامت اسی وقت حاصل کر سکتے ہیں جب ہمیں ایمان کی قدر ہوگی، ایمان کا صحیح علم ہوگا، عقیدے کے بارے میں ہمیں صحیح علم ہوگا۔ اس کے بغیر یہ ساری چیزیں ہماری زندگی کے اندر نہیں آ سکتی۔ یہ ارتداد، جیسا کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اغیار کی جانب سے ایک بڑا فتنہ ارتداد کی شکل میں ہے، خاص طور سے لڑکیاں ہیں یا کوئی بھی ہے۔ یہ کیوں واقع ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کی لذت، اس کی حلاوت کو چکھا نہیں گیا ہے، ورنہ اگر ایمان کی لذت کوئی چکھ لے، اسے جلا دیا جائے یا اسے قتل کر دیا جائے، وہ ایمان سے باز آنا گوارا نہیں کرے گا، اس لیے کہ اس نے ایمان کی لذت کو چکھ لیا ہے۔ تقوی، اس کے ایک آسان سی مثال میں اکثر دیا کرتا ہوں۔
تقوی کا مطلب ہوتا ہے بچنا. کس سے بچنا؟ گناہوں سے. سب سے بڑا متقی کون؟ جو سب سے بڑے گناہ سے بچے گا. اور سب سے بڑا گناہ قرآن مجید نے کسے قرار دیا؟ ان الشرک لظلم عظیم، کہ یقیناً شرک سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا گناہ ہے. اس لیے کہ یہ گناہ کسی عام انسان کے ساتھ یا کسی عام مخلوق نہیں بلکہ رب کائنات کے ساتھ کیا جاتا ہے. اس بنیاد کے پر یہ چیز اللہ کو قطعاً گوارا نہیں. اس کی مثال اگر آپ کو سمجھنا ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب التوحید کے اندر ایک حدیث کو نقل کیا حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ایک مرتبہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی غیرت مند صحابی تھے، خوددار. ایک مرتبہ لوگوں کے سامنے مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے اور کہنے لگے لو رأیت امرأۃ، کہ اگر میں اپنی بیوی کو کسی دوسرے کے ساتھ دیکھوں، کسی غیر مرد کے ساتھ دیکھوں، لضربتہ بالسیف غیر مصفى، تو میں اسے تلوار کے دھار والے حصے سے جگہ کے پر قتل کر دوں گا. یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب کرام سے کہا اتعجبون من غیرت سعد، کہ کیا تمہیں سعد کی غیرت کے پر حیرت ہے؟ واللہ لأنا اغیر من، اللہ کی قسم میں سعد سے کہیں زیادہ غیرت مند ہوں. واللہ اغیر منی، اور اللہ مجھ سے کہیں زیادہ غیرت مند ہے. اور اسی بنیاد پر اللہ نے زنا، بدکاری، فواحش، ان تمام چیزوں کے گناہوں کو ہمارے لیے حرام قرار دیا ہے. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو کتاب التوحید میں نقل کیا جہاں توحید کا چیپٹر قائم کیا ہے. بتائیے اس روایت کو سننے کے بعد آپ کو توحید کہاں نظر آتی ہے؟ لیکن اس میں شرک کا رد ہے، اس میں توحید کا بیان ہے. انسان کی اپنی فطرت کے تقاضوں کے اعتبار سے دلیل دی گئی ہے. ایک انسان جو اپنی بیوی کو سال میں چند جوڑے کپڑے بنا کر دیتا ہے، 2 وقت 3 وقت روٹی رہنے سہنے کا انتظام کرتا ہے، کیا کوئی بھی خوددار مرد یہ گوارا کرتا ہے کہ اس کی بیوی جو اس کے اپنے دیے ہوئے کے پر زندگی گزارتی ہے، اس کے مکان میں رہتی ہے اور اس کے دیے ہوئے لباس کو زیب تن کرتی ہے، یہ اسی طرح کسی غیر مرد کو دیکھے جیسے وہ اپنے شوہر کو دیکھتی ہے؟ کوئی بھی غیرت مند مرد اسے برداشت نہیں کرے گا، کسی شوہر کی غیرت اسے برداشت نہیں کرے گی. تو سوچئے کہ انسان جب انسانوں کے ساتھ اس طرح خودداری کا مظاہرہ کرتا ہے کہ ایک شوہر اپنی بیوی کے تعلق سے اس طرح کی بے غیرتی برداشت نہیں کرتا، تو اللہ تبارک و تعالی جس نے ہمیں عدم سے وجود بخشا، زندگی کی تمام نعمتیں عطا کی، اتنی نعمتیں کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو اگر ہم شمار کرنا چاہے تو اسے شمار نہیں کر سکتے، ان گنت نعمتیں. اب جب اللہ نے ہمیں تمام نعمتیں عطا کی، اس کے بدلے میں اللہ نے صرف ایک مطالبہ کیا کہ لا تعبدونی، کہ میرے علاوہ کسی غیر کی عبادت مت کرنا. یہی تو کلمے کا مطلب ہے، لا الہ، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے الا اللہ، سوائے اللہ کے. وعبدونی، صرف میری ہی عبادت کرو اور میرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنا. تو اللہ اس بات کو کیسے برداشت کرے گا کہ بندہ اللہ کی ساری نعمتوں میں پلنے کے بعد اللہ نے اسے ساری زندگی کی نعمتیں عطا کی اور جب عبادت کرنا ہے تو غیر اللہ کی عبادت کرے، جانور ذبح کرنا ہے تو غیر اللہ کے لیے، جب امیدیں وابستہ کرنا ہے، دعائیں کرنا ہے، وہ خود کہتا ہے کہ ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعائیں مانگو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا. تو ہم اللہ کے در کو چھوڑ کر غیر اللہ کے در کے پر جائیں، یہ اللہ کیسے گوارا کرے گا؟ اللہ کی غیرت اسے قطعاً برداشت نہیں کرے گی. وہی چیز اس حدیث کے اندر بیان کی گئی ہے. تو یہ شرک ظلم عظیم ہے، سب سے بڑا ظلم جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کیا جاتا ہے. اور اللہ نے سارے گناہوں کے تعلق سے کہا کہ میں اگر چاہوں تو اسے بخش دے سکتا ہوں، لیکن شرک اللہ کے یہاں پر ناقابل معافی ہے. قرآن مجید کے 2 مقام پر سورہ نساء میں اللہ نے صاف کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ اس بات کو قطعاً معاف نہیں کرے گا، نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے.
اور اس کے علاوہ جو گناہ ہے وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، جس گناہ کو اللہ چاہے معاف کر دے۔ بلکہ آخرت میں نسائی کی روایت کے مطابق بندہ اگر گناہ نہیں کیے ہوئے ہے تو اللہ کے یہاں پر گناہوں کو نیکیوں میں کنورٹ کر دیا جائے گا۔ ایک بندے کو اللہ بلائے گا، اس کے گناہ اسے یاد دلائے گا، اور بندہ ان گناہوں کو اللہ کے سامنے ڈرتے ہوئے اقرار کرے گا کہ اللہ یہ خطا، یہ غلطی میں نے کی تھی۔ اس کے بعد اللہ کہے گا دیکھ میں نے دنیا میں تیرے اس گناہ کے پر پردہ ڈالے رکھا، اس کی سزا نہیں دی اور اس کے بارے میں تیری گرفت نہیں کی، جا آج میں تیرے اس گناہ کو صرف معاف نہیں کر رہا ہوں بلکہ تیرے اس گناہ کو نیکی میں تبدیل کر دے رہا ہوں، کنورٹ کر دے رہا ہوں۔ یہ اللہ کی مغفرت ہے، اس کی رحمت ہے۔ قرآن مجید میں جا بجا ہم جب یہ پڑھتے ہیں کہ اللہ غفور ہے، اللہ رحیم ہے، تو یہاں پر اللہ کی مغفرت اور رحمت کا مظاہرہ ہے۔ وہ چاہے تو ہمارے گناہوں کو نیکیوں کے اندر تبدیل کر دے، لیکن شرک اللہ نے صاف کہا لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ شرکوں کو نہیں معاف کرے گا۔ جب شرکوں کے بارے میں اللہ نے یہ کہہ دیا کہ اللہ اس کو نہیں معاف کرے گا تو پھر ہم کیا کریں؟ شرکوں کے بارے میں معلومات ہونا چاہیے تاکہ ہم اپنے آپ کو اس سے بچا سکیں اور کوئی شرک کے اندر اپنے آپ کو مبتلا نہ کر سکے۔ یہ علم جاننا ضروری ہے کہ کیا چیزیں شرک میں آتی ہیں۔ اللہ نے صاف کہا یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرہ۔ ترمذی کی روایت ہے، حدیث قدسی، اللہ کہتا ہے کہ ابن آدم اگر تو زمین بھر کر خطائیں اور غلطیاں لے کر آئے گا اور اس حال میں مجھ سے ملاقات کرے گا کہ تو نے میرے ساتھ شرک نہیں کیا ہے تو میں اتنی ہی مغفرت لے کر آؤں گا۔ اللہ کا اتنا بڑا وعدہ کہ اگر ہماری خطائیں پوری زمین کو بھر دے لیکن ہم اللہ سے شرک کیے بغیر ملاقات کرتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالی ہماری خطا، ہماری غلطیوں کو معاف کر دے گا۔ لیکن اگر شرک ہے تو پھر اللہ سے کسی چیز کی امید مت رکھیے گا کہ اللہ کے یہاں پر بخشش ہوگی۔ بلکہ اگر کوئی شرک کرنے والا اپنی ساری زندگی ہر نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کرے، ساری زندگی تہجد ادا کرتا رہے، روزہ نماز ان تمام چیزوں کی پابندی کرے، لیکن اگر اس نے شرک کیا ہے تو اس کے سارے نیک اعمال کو اللہ ضائع کر دے گا، اس کے پر اللہ نظر نہیں ڈالے گا، اس لیے کہ وہاں شرک موجود ہے۔ تو ہمیں اس بارے میں چوکنا رہنا چاہیے، کوئی ایسی خطا شرک سے متعلق ہماری زندگی کے اندر نہ ہو جو ہماری زندگی کے پورے کیے کرائے کو ضائع اور برباد کر دے۔ ایک مثال جو عام طور سے دی جاتی ہے، سننے میں بڑی عجیب لگتی ہے لیکن اس بات کو اچھے طریقے سے درشاتی ہے، وضاحت کرتی ہے کہ ایک انسان بہت ہی بہترین ڈش تیار کرتا ہے بڑی محنت کے ساتھ، چاہے آپ اسے بریانی کہہ لیجئے یا آپ کی زبان میں مندی کہہ لیجئے۔ بہت محنت سے تیار کرنے کے بعد اگر اس کے پر پیشاب کے چند چھینٹے مار دے تو بتائیے کیا ہوگا؟ اس کی ساری محنت ضائع ہو جائے گی، وہ بے معنی بے حیثیت ہو جائے گی۔ یہی معاملہ شرک کا ہماری زندگی کی تمام نیکیوں کے پر اثر ہے، ساری نیکیوں کو ضائع اور برباد کر دینے والا عمل۔ اللہ اس کی بنیاد کے پر یہ نہیں دیکھے گا کہ بندے نے کتنا کام کیا، وہ یہ دیکھے گا کہ اس نے کیا کیا آخر میں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے کے پر، یعنی زندگی کس موڑ کے پر ختم ہوتی ہے، توحید کے پر یا شرک کے پر، ہمیں اس بات کے پر توجہ دینی چاہیے۔ قرآن نے یہاں پر دو مطالبات کیے، صبر اور تقوی۔ صبر یعنی اگر خارجی طور کے پر ہماری زندگی کے پر ہمارے دین اور ہمارے دنیا سے متعلق عزت و ناموس سے متعلق حملے ہو رہے ہیں تو ایسی حالت میں ہم اپنے آپ کو دین کے پر جمائے رکھیں، اور تقوی اپنے آپ کو کسی گناہ کے اندر ملوث ہونے سے بچانا، یعنی ایک خارجی چیز سے اپنے آپ کو بچانا ہے اور ایک داخلی طور کے پر اپنے آپ کو بہتر بنانا ہے۔ انسانی زندگی میں تو یہی دو چیزیں ہیں، ایک باہر سے حملہ ہونے والی چیزیں اور ایک اس کے اپنے نفس و اپنے اندر سے پیدا ہونے والی شرارتیں اور گناہ کا مادہ ہے۔ تقوی، اس کی ایک عام مثال اگر آپ سمجھنا چاہے کہ تقوی کس کو کہتے ہیں، تقوی یہ سمجھ لیجئے کہ جس طرح ہم گاڑیاں استعمال کرتے ہیں اس میں بریک ہوتا ہے، اگر گاڑی کا بریک فیل ہو جائے تو کیا نتیجہ ہوگا؟ حادثات ہوں گے، گاڑی چلانے والا خود حادثے کا شکار ہوگا، دوسرے بھی اس کے شکار ہوں گے، دوسرے بھی اس کی زد میں آ جائیں گے۔ یہی معاملہ تقوی کا ہے
کہ اگر ہمارے اندر تقوی نہیں ہے تو پھر ہماری زبان بے قابو ہوگی، ہم غیبتیں کریں گے، شرکیہ جملے بولیں گے، کسی کی برائیاں کریں گے، جھوٹے الزامات لگائیں گے، اس لیے کہ تقوی کا بریک کام کرنا بند کر دیا ہے۔ ہم بھی نقصان اٹھائیں گے، دوسروں کو بھی نقصان پہنچائیں گے۔ لیکن اگر تقوی کا بریک کام کر رہا ہے، کوئی بھی غلط کام کرنے جائیں، فوری طور پر تقوی کا بریک ہمیں روک دے گا کہ نہیں، یہ کام تمہیں نہیں کرنا ہے، یہ شریعت کے خلاف ہے۔ یہی تقوی ہے۔ قرآن نے انہی دو چیزوں کا مطالبہ کیا کہ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، کہ اگر ہم صبر اختیار کریں گے اور تقوی اختیار کریں گے تو دشمن کی سازش ہمارا بال بیکار نہیں کر سکتی۔ اس لیے کہ باہر سے ہونے والے حملے، اس سے ہم صبر کی بنیاد کے پر محفوظ ہیں اور اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں دے رہے ہیں۔ تو یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور اللہ نے کہا اللہ دشمنوں کی تمام چیزوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے، کوئی چیز اللہ کے علم کے دائرے کے باہر نہیں ہے۔ میں نے ایک حدیث ابو داؤد کی آپ لوگوں کے سامنے پیش کی تھی، اس کا ترجمہ صرف آپ کے سامنے رکھ دے رہا ہوں۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ صبر اور تقوی، اس حدیث کے ضمن میں آپ یاد رکھیے گا جو حالات آج ہمارے بنے ہوئے اس حدیث کے اندر بیان کیے گئے، آج سے 1400 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا تھا کہ یوشک الامم ان تداعی علیکم، قریب ہے کہ امتیں تمہارے خلاف ایک دوسرے کو انوائٹ کریں گی، دعوتیں دے گی مسلمانوں کے خلاف۔ یہ بڑے پیمانے کے پر ہو رہا ہے، مسلمانوں کے خاتمے کی پلاننگ، اسلام کو مٹانے کی کوشش، حالانکہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ تو یہ اکٹھا ہوں گی، ایک دوسرے کو دعوت دے گی، انوائٹ کریں گی، شامل ہوگی، اور جب یہ حالت ہو جائے گی جیسا کہ دسترخوان کے پر بیٹھا ہوا ایک دوسرے کو دعوت دیتا ہے، تب سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ اللہ کا رسول کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، لیکن تمہاری حیثیت کوڑا کرکٹ کی طرح ہو جائے گی، کچرے کی طرح بے حیثیت ہو جاؤ گے۔ تمہارے دلوں سے دشمنوں کا خوف نکال دیا جائے گا۔ ایک وقت وہ تھا جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایک ببول کے درخت کے نیچے لیٹے ہوئے ہیں، اور وقتوں کی سپر پاور ایران، وہاں بادشاہ کہتا ہے کہ تم میرے دربار میں عمر کا نام نہ لیا کرو، اس کی بنیاد کے پر میرے پر خوف طاری ہوتا ہے۔ یہ مسلمانوں کا رعب و دبدبہ تھا۔ تمہارے دلوں سے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا خوف نکال لیا جائے گا، اور ہمارے دلوں میں کیا ڈال دیا جائے گا؟ وہن۔ سوال کرنے والے نے کہا کہ اللہ کا رسول یہ وہن کیا ہے؟ کہا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت، یہی سارے فتنوں کی جڑ بنی ہوئی ہے کہ انسان دنیا کی محبت میں ایسا گرفتار ہے کہ اپنی موت کو بلا بیٹھا۔ اصحاب کرام مسکراتے ہوئے موت کو گلے کیوں لگاتے تھے؟ اس لیے کہ دنیا کی محبت ان کے پر غالب نہیں تھی۔ میدان کارزار میں اصحاب کرام پڑے ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خبر گیری کے لیے جاتے ہیں، صحابہ آپ کے زانوں کے پر اپنے آپ کو لا کر پیش کرتے ہیں، آخری زندگی کی سانسیں چل رہی ہیں، اور اس حالت میں جب زندگی کی چند سانسیں رہ جاتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کہتے ہیں فزت ورب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا، اور پھر اپنی جان اللہ کے حوالے کر دیا کرتے تھے۔ موت سے اس قدر محبت اور دنیا سے اس قدر بیزاری ایمان اور تقوی کی بنیاد پر، صبر کی بنیاد پر ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں زندگی کے ہر موڑ کے پر صبر اور تقوی جیسی عظیم نعمتوں سے سرفراز کر، تاکہ ہم اپنے آپ کو ایمان کے راستوں کے پر صحیح طرح سے چلا سکیں، جب تک ہمیں دنیا میں رکھ ایمان کے پر، اور ہمارا خاتمہ ایمان کے پر فرما، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رحیم۔